امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی امام کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب المصنف میں حضرت سیدنا واحد بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة، یعنی وعید بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا، ناف کے نیچے نماز میں دیکھا کہ اس سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کی حدیث کا جو رقم ہے یعنی نمبرنگ ہے 3959 نمبر ہے اس کا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز میں جب ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کار ہے سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے ناف کے نیچے ہوتے ہیں، ناف کے اوپر نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ حضرت سیدنا واحد بن حجر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے حالات زندگی میں صحابہ کے حالات پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جب یہ سفر کے لیے نکلے یمن سے مدینے آنے کے لیے تو ان کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ یأتیکم وائل بن حجر، کہ تمہارے پاس ابھی وائل بن حجر آئے نکلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا کہ طاعن، یہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں آ رہے بلکہ خود سے راغبا فی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اندر رغبت رکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے شہزادے تھے یمن کے، وہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی عزت دی اور ان کے لیے چادر بچھائی اور اس پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہم بارک فی وائل و ولدہ، کہ اے اللہ وائل اور ان کی اولاد کے اندر برکت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے، اللہ کی مدد سے پہلے سے اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت وائل بن حجر اپنے علاقے سے نکل چکے ہیں اور اب مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کا بایوڈیٹا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہیں کہ وہ مجبور کرنے پر آ رہے ہوں بلکہ خود اسلام کی رغبت رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جب کوئی بڑا شخص ایسی شخصیت ہو تو اس کا احترام بھی، اس کی رسپیکٹ بھی ایسے ہی کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص سے اس کے اسٹیٹس کے مطابق سلوک کرے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس سے جو میل ملاپ ہے، طریقہ کار ہے، وہ اس کا جیسا مرتبہ ہے اسی کے ساتھ ہو۔ اس کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے تو پھر ہم بھی اس کو عزت ہی سے نوازیں گے، عزت دیں گے اس کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، جس کو اللہ نے عزت دی اس کو عزت دی۔
پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ساری امت کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، لیکن بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی کو مخاطب کر کے، کسی کو ذکر کر کے پھر اس کو دعائیں دیا۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام رضوان موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ہم سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، عقیدت اور ان کے آل و اصحاب کی محبت عقیدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ